السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فوڈز نیو جرسی سے رابطے میں۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ کمال ہے، عمران خان نے آج جو بولا ہے اس سے اسی طرح لگ رہا ہے کہ یہ نالوں کا جواب اوپر سے ہی آ رہا ہے، اور اسی میں علامہ اقبال فرماتے ہیں میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے۔ ویسے عمران خان اب میں کیا کہوں، پھر اس کے فالوورز ناراض ہو جاتے ہیں۔ 2 سال عمران خان نے یہ میری فوج، میرا ملک اور میری ٹوئی میں ضائع کر دیا، میرے جیسے بندے بھی برباد ہو گئے۔ کل ہمارے فورٹس کی مسجد میں جمعہ پر امام کوئی نہ کوئی ایک اچھی بات مجھے مل جاتی ہے امام صاحب کی۔ کل جو امام تھے انہوں نے ایک بات بڑی اچھی کی، انہوں نے کہا کہ یہ شباب جو ہے میں نے کہا شباب ملی کے چکر میں مولانا کو ایف بی آئی والے اندر ہی نہ کر دیں، تو اس نے کہا کہ یہ جوانوں کو آگے لایا جائے، جوانوں کو اب آپ آگے بڑھائیں، یہ ان کا مستقبل ہے، ان کی لائف ہے۔ میں آپ کو جیسے کہتا ہوں میری عمر 65 سال ہے، الحمدللہ بہت اچھی زندگی انجوائے کی، ٹھیک ہے جی، اور بہت کچھ اپنے تئیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور ابھی بھی اپنی جو باقی ماندہ زندگی ہے اس کو پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت میں صرف کرنے کی شدید خواہش ہے میری، ٹھیک ہے جی۔ اس نے کہا کہ نوجوانوں کو آگے لائیں، اور مثال دی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 17 سالہ جوان اس کو بٹالین ہیڈ کروائی، اور کچھ وہ جب امامت کرتا تھا بڑا عجیب لگتا تھا کہ سارے حضرت عمر، بڑے بڑے ایلڈرز متقی، وہ خود بھی بچہ بھی متقی تھا، تو ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے جی، اور وہ جنگوں میں بھی بٹالین بھی ایک اس نے ہیڈ کی۔ اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ نے کاش عمران خان جو ہے وہ یہ جو لڑکا صدام ترین ہے اس کو چیئرمین پی ٹی آئی بنا دے۔ میں آپ کو بتا دوں اگر عمران خان صدام ترین کو چیئرمین پی ٹی آئی بنا دیں، 1 ہفتے کے اندر منیرہ مستری سور بیرکیں چھوڑ کے یہ فوجی مادر چوت 7 لاکھ سور فوجی نہ دوڑ جائیں تو میرا نام بدل دیں۔ میں نے بہت دفعہ کہا کہ یہ گھی جو ہے یہ سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلے گا، اس میں بغیر ڈانگ سوٹے کے کچھ نہیں ہوگا۔ عمران خان نے وہی باتیں کی جو سب لوگوں کو پتا ہے کہ لندن پلان کا اصل حصہ، لندن پلان تھا سیٹلمنٹ ناٹ بٹوین باجوہ اینڈ گانڈا، اٹ واز بٹوین گانڈا، نواز گانڈا اینڈ منیرہ مستری سور۔ اس میں محسن نقوی کی بھی انٹری تھی ایز پنجاب چیف منسٹر۔ سارا پلان اس لندن پلان کے مطابق چل رہا ہے، اور کبھی پی ٹی آئی کو جرت نہیں ہوئی نمبر 1 جب تب یہ لندن پلان بن رہا تھا تو باجوہ کو سیک کرنے کی، چیف جسٹس کو کے پاس پٹیشن کرنے کی، کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں 2 سال کیا سوائے رونے دھونے کے، جھنڈے اٹھانے کے، جلسے جلوس کے، کچھ نہیں کیا۔ لے دے کے میرے جیسا بندہ، دیکھیں آپ یہ بات بہت عجیب لگتی ہے کہ ایک شخص کی آواز چپ کرانے سے کیا ہوگا، مطلب 7 لاکھ مادر چوت سوروں کی جتنی میں نے ٹوہی ماری ہوئی ہے، بنڈ ماری ہوئی ہے، ان کی اتنی پھٹی ہوئی ہے کہ یہ ایک آواز میری نظر چوہان کی بند کروانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، ایک آواز میری بند کروانے سے کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا، 1000 نظر چوہان اور پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ دلو کتو حرام زادو تم سے 99.99 لوگ شدید نفرت کرتے ہیں،
لہٰذا آپ بالکل اس چیز سے مطمئن رہیں. عمران خان نے بہت اچھا کہا, اس فوج سے لوگ بہت محبت کرتے تھے. یس, عمران خان کی وجہ سے 95% لوگ, اور اب 95% لوگ عمران خان کی وجہ سے ہی اس سے نفرت کرتے ہیں. میں ہی تھا جس نے بارہا کہا کہ اگر مقابلہ عمران خان بمقابلہ فوج ہوگا, عمران خان جیت جائے گا. گانڈا شانڈا زرداری اور فوج کا تو وہ جیت جائے گی فوج. دیکھ لیں یہ کتنے کتے مادر چوت سور ہیں, صرف اپنے کھابے, اپنے پیسے, ایک گانڈے کی وجہ سے, ایک نواز گانڈے کی وجہ سے پورا ملک ٹل دیا. آپ میں کوئی جرت نہیں ہوئی ریون پہ چڑھائی کی سری لنکا والے لوگوں کی طرح. آپ میں کوئی جرت نہیں ہوئی GHQ پہ چڑھائی کی. آپ میں تو جرت نہیں ہو رہی کہ میری ٹویٹس ری ٹویٹس کریں. ٹھیک ہے جی, وہ جو ریپ میں نے بنایا ہے, ہارڈلی ایج ریسٹرکشن لگا دی ہے, بٹ ہارڈلی 1000 پیپل ویوڈ اٹ. آپ کی پھٹی ہوئی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے پچھلے ہفتے ایک ینگ آدمی نے PTI کے کہا, اور میں نے کہا عمران خان تو کہتا ہے کہ خوف کے بت توڑ دو, تو دلو تم نے کیوں نہیں توڑے؟ کہتا ہے سر الحمدللہ میں نے تو توڑ دیا, لیکن سر میں نے توڑا معشوق کے بھائیوں سے. پہلے میں بڑا ڈرتا تھا اپنی معشوق کے بھائی, پھر میں نے خوف کا بت توڑ دیا. اب میں اس کے گھر ہی جا کے جپیاں ڈالتا ہوں, پپیاں لیتا ہوں اور مل لیتا ہوں. اور میں نے کہا کتے GHQ پہ بھی چڑھائی کر کے کہو. کہتے ہیں سر مجھے ضرورت نہیں ہے. کیا ہے, مجھے میرا مشوق میں انٹرسٹ تھا, وہ بڑا اچھا. آپ بھی کہتے تھے کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ نے موت لکھی ہوئی ہے, تو بس سر میرا انٹرسٹ نہیں ہے, نہیں تو میں ادھر بھی چڑھائی کر دوں, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. 25 کروڑ ہیجڑے اور متقی کی ڈیفینیشن سادہ سی ہے, پیسے سے دوری, پیسے سے دوری اور صرف اللہ سے ڈرنا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تقویٰ صرف اور صرف موت کے خوف سے نکلنا اور مزید اور پیسے کی تمنا نہ کرنا ہے. پاکستان میں الحمدللہ ماشاءاللہ 99% لوگ موت سے اتنا شدید ڈرتے ہیں کہ موت سے پہلے مر جاتے ہیں کافی سارے. اور پیسے کی تمنا تو نہ پوچھیں, بہن بھائیوں کے پیسے لے لو, سب کی پراپرٹیاں ہڑپ کر دو. ٹھیک ہے نا جی. زندگی گزارنے کے لیے اس دنیا میں نہ پیسے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس ڈر میں رہنے کی کہ موت کل آئے گی, پرسوں آئے گی. چند اصول, قواعد و ضوابط, نیچر کے ساتھ کاسمک ڈانس ہے جس کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں اور ہم اسے انجوائے کرتے ہیں. کل نیو جرسی میں زلزلہ آیا, یہ بہت عجیب و غریب تھا, بہت ہلا. میں بیسمنٹ میں اپنے بیٹھا تھا, 4.6 میگنیچیوڈ کا تھا. شام کو اس کا آفٹر شاک تھا. یہ نیو یارک اور نیو جرسی میں صرف آیا تھا. تو میں بیگم کو کہہ رہا تھا یار یہ بڑے گندے لوگ ہم سارے نیو جرسی میں آ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو یار ادھر زلزلہ لاؤ, ان کو اٹھا کے باہر پھینکو. نیو جرسی میں جو کچرا امریکہ کا ہے, کیونکہ اسٹیٹ بہت زیادہ بزنس میں, جابز میں اور ان چیزوں میں بہت اوپر چلی گئی تھی, تو اس طرح کر کے ہوا ہے. اور مینینڈیز جیسے فراڈی ہمارے سینیٹر ہیں جن پہ FBI پروب کر رہی ہے. اس طرح کا زلزلہ آ جائے اسلام آباد, لاہور, کراچی, GHQ الٹا ہو جائے بالکل, تو جناب صاحب عمران خان صاحب آج صرف بولے ہی ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان پہ چڑھائی کر دیں. ان پہ چڑھائی کرنے کے لیے جناب آپ کو ہمت کرنی ہوگی, آپ لوگوں کو آگے آ کے ان پہ چڑھائی کرنی ہوگی. آپ لوگ, میرا مطلب جناب صاحب PTI کے لوگ منتخب لوگ ہیں. کائے کے لیے آپ منتخب ہیں؟ آپ کے منہ کو جلاب لگے ہوئے ہیں کہ عاصم منیر بدماشی کر رہے ہیں. آپ کا لیڈر جب کہہ رہا ہے عاصم منیر بدماش ہے, قاضی فائز صاحب فراڈ ہے, الیکشن کمشنر فراڈ ہے, یہ سب کچھ لندن پلان کا حصہ ہے, آپ کو جلاب لگ رہے ہیں کہ اس کو سارے کو انڈو کروائیں. ٹھیک ہے نا جی. آپ ضروری چاہتے ہیں کہ عمران خان خدا نہ خواستہ اندر ہی مرے, اور کم از کم شرم کریں جو ملک کا حال ہو رہا ہے. دیکھیں ایڈیالوجی پہ تو
ملک بنایا ہی نہیں جاتا. مذہب پہ نام پہ یہ 2 ٹٹو سے ملک پاکستان اور اسرائیل بنا دیے گئے, وہ دونوں پھنسے کھڑے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو آپ نے دیکھیں آئیڈیالوجی کا کانسیپٹ فار پارٹیشن واز ایبسولوٹلی ridiculous. آپ دیکھیں کہ مسلمان ادھر ہی رہ گئے. اگر مسلمانوں کے لیے الگ بننا تھا پھر سارے مسلمان ادھر ٹرانسفر ہو جانے تھے. وہ جو ٹرانسفر کا مسئلہ بھی مائیگریشن کو 10 لاکھ آپ نے قتل کروا دیے, مسلمان بٹ گئے. یہ عجیب قسم کی جناب صاحب مذہب آپ الگ پریکٹس کر رہے ہیں. مذہب تو اسلام مسلمان زیادہ پریکٹس انڈیا میں کر رہے ہیں. میرا پبلشر انڈیا سے ہے, مسلمان کافی دیر سے سیٹلڈ ہے یو ایس میں, ٹھیک ہے جی. وہ بہت زیادہ متقی ہے, اسے بہت زیادہ خوف خدا ہے, وہ پاکستان کا بہت بڑا شہدائی ہے, پاکستان کے لیے وہ جان دینے کے لیے تیار ہے. اس نے فری میں میری کتاب بالکل پرنٹ کی کہ ناظر صاحب کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, یہ پبلک سروس ہے, ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, لوگوں کو سمجھاتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں, یہی کم زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں. نوجوانوں کو آگے لائیں, یہ نوجوانوں کے اسٹیک ہے, نوجوانوں کو کرسیوں پہ بٹھائے ہیں میں نے, ایم پی ایز کی, کور کمیٹیز کی, اور ان سب کرسیوں پہ صدام ترین کو لائیں. ٹھیک ہے افضل مروت بک گیا, وہ نہیں لاتا اور وہ نام لیتا, ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے, جو نام لیتے ہیں فوج کا, صدام ترین فوج کا نام لیتا ہے, جی ایچ کیو کا نام لیتا ہے, ان کو آگے لائیں. تو یہ جناب صاحب گھی جو ہے نا سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلنے والا, ٹھیک ہے. اور پھر آخر میں آپ کو بتا دوں, میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و ثنا اول طوس و رباب آخر. یہ جد و جہد آپ کو کرنی پڑے گی. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت, اللہ نے